السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تباہ کن خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چین کا امریکہ کو پہلا جھٹکا، آبدوز اور جہاز تباہ کر دیے۔ چائنا نیوی کا منہ توڑ جواب، چائنیز سمندر میں بڑی لڑائی شروع ہو گئی، ورلڈ وار 3 کا آغاز شروع ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین اور تائیوان آمنے سامنے آ گئے۔ امریکہ کو تاریخ کا بدترین جھٹکا، امریکہ اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ آبدوز اور جہاز چین سے تباہ کروا بیٹھا ہے۔ دونوں سپر پاورز آپس میں ٹکرا گئیں، دنیا بھر کی اکانومی کریش ہو گئی۔ چائنیز نیوی کا منہ توڑ حملہ، چائنیز سمندر میں بڑی لڑائی شروع ہو گئی۔ جو بائیڈن اور شی جن پنگ آمنے سامنے آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ چین اور تائیوان آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تائیوان کو اپنا حصہ بنایا جائے، لیکن دوسری جانب تائیوان کسی بھی صورت چین کے آگے سر جھکانے سے انکاری ہے۔ تائیوان کا کہنا ہے کہ ہم ہر صورت منہ توڑ جواب دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ تائیوان کا مزید کہنا تھا کہ نینسی پیلوسی کا دورہ چین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تائیوان ایک خود مختار ریاست ہے اور جو چاہے ہمارے ملک میں آ سکتا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین اور تائیوان ایک ایسے موقع پر آمنے سامنے ہیں جب یوکرین اور روس کی جنگ بڑی حد تک پھیل چکی ہے اور مسلسل 8 سے 9 مہینوں تک یہ جنگ جاری ہے۔ دوسری جانب چینی پیپلز لبریشن آرمی نے اپنے خطرناک ترین نیوی کے جہاز بحر الکاہل میں اتار دیے ہیں اور چائنیز نیوی نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ امریکہ کی آبدوزیں اور جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ پہلی بار میزائل لانچ کرنے کی ایک ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ چینی فوج کی صلاحیتیں 81 سیکنڈ میں سامنے آئیں، جب خصوصی نشریات کے جواب میں چینی ماہرین نے کہا ہے کہ ویڈیو میں تقریباً ناممکن سے روکے جانے والے ایئر کرافٹ کیریئر قاتل ہتھیار کی موافقت کو دکھایا گیا ہے۔ فوجی شائقین خاص طور پر ویڈیو میں ایک منظر کی طرف متوجہ ہوئے جس میں صحرا میں ایک ہائی وے پر ایک ٹرانسپورٹر ایرکٹر لانچر سے میزائل کے براہ راست فائر کو دکھایا گیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ میزائل DF-17 ہائپر سونک میزائل سے مشابہت رکھتا ہے جو 1 اکتوبر 2019 کو بیجنگ میں قومی دن کی پریڈ کے وقت چین نے سب کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں ایک مضبوط فوج کے سفر پر جنگ کی تیاری اور چارج کی بنیادی ذمہ داری کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب چین اور امریکہ کے درمیان تناؤ بڑھ چکا ہے۔ چند روز قبل بیجنگ نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کے خود مختار جزیرے کا دورہ کرنے کی صورت میں شدید ترین فوجی رد عمل کی دھمکی دی تھی۔ رائٹرز کو ایک بیان میں امریکی بحریہ کے 7ویں بیڑے نے جنوبی بحیرہ چین کے علاقے میں طیارہ بردار بحری جہاز کی تعیناتی کی تصدیق کی۔ تائیوان کے خلاف چینی دھمکیوں کی روشنی میں امریکی فوج مبینہ طور پر کسی بھی ایسے واقعے کے لیے ہنگامی منصوبوں پر کام کر رہی ہے جو پیلوسی کے تائیوان کے دورے کی صورت میں پیش آ سکتا ہے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں چین کے ہائپر سونک ہتھیار کا جان بوجھ کر انکشاف کا
مقصد تائیوان کے ساتھ امریکہ کو پیغام دینا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میزائل در حقیقت DF-17 ہے، تو یہ پہلا موقع ہوگا جب چین نے DF-17 لانچ کی ویڈیو عام لوگوں تک دستیاب کی ہے۔ اس سے پہلے DF-17 کی لانچ کی ویڈیو صرف چین کے پاس تھی۔ چین کے میزائل ماہر یانگ جن کے مطابق 2019 میں اپنا آغاز کرنے والا میزائل چین کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ جنوبی بحیرہ چین آبنائے تائیوان، شمال مشرقی ایشیا سمیت تمام علاقے اس کی مار کرنے والی حتمی ہیں۔ ہائپر سونک گلائیڈ گاڑی میں DF-ZF بیلسٹک میزائل اور میزائل کو موبائل ٹرانسپورٹ ایریکٹر لانچر سے 2500 کلومیٹر تک ہے۔ ایک لانچ میں کیا گیا ہے، اس کی رینج کو ایک باقاعدہ راکٹ DF-17 سسٹم کے طور پر بوسٹر سے فائر کیا جاتا ہے۔ گلوبل ٹائمز کی ایک پچھلی رپورٹ کے مطابق DF-17 مشرقی ایشیا میں امریکی میزائل ڈیفنس کے نیٹ ورک کو متروک کر دیتا ہے، جس میں لکھا تھا کہ امریکی فضائی دفاعی نظام بشمول تھاٹ، SM-3 اور پیٹریاٹ میزائل جنوبی کوریا، جاپان، تائیوان کے جزیرے امریکی جنگی جہاز کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بحری جہاز کا حوالہ دیتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے والے کی درستگی DF-17 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، تاہم اس کے ساتھ کیریئرز پر حملہ کرنے کی صلاحیت سے متعلق بہت کم معلومات موجود ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ چینی ماہرین طویل عرصے سے یہ دلیل دیتے رہے ہیں کہ PLA کو تائیوان پر حملہ کرنے والے کی DF-17 جیسے ہائپر سونک ایون کے میزائل کی ضرورت نہیں ہے، تائیوان کے سامنے ایسے نمٹ لیں گے۔ تاہم مغربی آسٹریلیا میں مشترکہ مشق کرنے کا اقدام اس وقت ہوتا ہے جب مقامی رہنما علاقے کی اہم انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے مزید فوجی اڈے بنانے پر زور دیتے ہیں۔ ان مطالبات میں اس سال اضافہ ہوا جب چینی جاسوس جہاز کو ریاست کے ساحل پر دیکھا گیا اور اس کا سراغ لگایا گیا۔ وفاقی حکومت نے دفاعی اثاثوں کے مقامات کا جائزہ لینے کا اعلان کیا۔ مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کو ایک غیر مستحکم اسٹریٹجک ماحول کا سامنا ہے اور ممکنہ دشمنوں کو علاقائی گیس اور کارکنی کے اثاثوں پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے زیادہ مضبوط فوجی موجودگی ضروری ہے۔ تازہ ترین مشقوں میں آسٹریلوی فوجیوں نے عناصر رسد کی دشواری سے لڑتے ہوئے اس سال امریکہ کی طرف سے کھیلے گئے ایک خام خیالی کے بارے میں بہت بڑی خبر دی تھی۔ دوسری جانب امریکہ اور تائیوان ایک بار پھر ایک ساتھ کھڑے ہو کر چین پر حملہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھے ہیں۔ چین کے پیپلز لبریشن آرمی نے کہا ہے کہ اس نے عالمی وقت کے مطابق صبح 5 بجے آبنائے تائیوان میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے اسلحہ کے ذریعے اہداف کو ٹھیک نشانہ بنایا۔ اس نے کہا ہے کہ ان طے شدہ مشقوں کے ذریعے متوقع نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ ایوان نمائندگان نینسی پیلوسی نے دورہ تائیوان کے دوران کہا تھا کہ امریکہ تائیوان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور چین کو منہ توڑ جواب دیں گے۔